یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے شہید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و سبینا و حبیبنا و طبیبنا و قوسنا و قیاسنا و قولانا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوالوں، سمیع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبکاروں، شہدائے ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت پڑھنے کا سب حاصل کیا، اور اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا طٰہٰ و یاسین اولین آخرین، زائد الباطلین، دگتوں کو تیرانے والے آقا، بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا، چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، عادی اعظم، محسن اعظم، فخر اعظم، محسن انسانیت یا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک ترانہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ شاعر جو آقا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، ہر ایک چاہتا ہے کہ مدینہ جاؤں، مدینہ سے جاؤں، مدینہ سے جاؤں، لیکن جسے آقا بلاتے وہی جاتا ہے۔ آقا جسے بلاتے وہی جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ تیرے محبوب کے صدقے مدینہ دکھا دے۔ تو جس چیز میں محبوب کا صدقہ ہوگا نا، اللہ دعا قبول عطا فرماتا ہے۔ تو شاعر یہ عرض کرتا ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ، مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ بیمار ہوتے نا تو آقا کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے،
مولا علی مشکل کشا کی آنکھ دکھ رہی تھی، آقا کی بارگاہ میں آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیا تو آنکھ درست ہو گئی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ ہی باہر آ گئی۔ میرے آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا۔ میرے آقا نے چاہا کہ تو جنت چاہتا ہے یا آنکھ چاہتا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کا اختیار ہے، ہمارے آقا اختیار والے۔ کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، اس کے اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اشارہ کیا تو سورج پلٹ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار والے ہمارے نبی عطا فرمائے ہمیں۔ تو ابو قتادہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ میری التجا پہ عطا فرما دی، جنت آپ کی التجا پر۔ کہو سبحان اللہ، آپ کی عطا سے عطا فرما دیجئے۔ حضرت ابو قتادہ آگے آ جا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، آنکھ درست ہو گئے۔ یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، پر یہ درست شریف اللہ اس لیے شاعر نے کہا، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلا مدینہ مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ۔ کہو سبحان اللہ۔ یہاں سبحان اللہ بولو کہ جنت میں درخت پیدا فرما دے گا، وہ بھی سونے کے تنے والا ہوگا۔ اور یہ بھی محفل کا نام آئے گا رب کی بارگاہ میں کہ جان پائے کہ مجلس میں اتنے لوگ آئے، سب کا نام بھی ہوگا۔ میں ایک لسٹ بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ کہ یہ مرحومان جتنا پڑھا ہے، یہ کم میں سے بزرگ پڑھتے ہیں لوگ، ورنہ اسے فکر کہاں رہتی ہے کہ آخرت کی۔ یہ آخرت کی فکر کرنے والے لوگ کی ان کی عمر میرے انداز فرمانے 90-100 سال کے قریب ہوگی، میرا انداز ایسا۔ باقی اللہ عالمین، میں 2 حدیث اس کے متعلق فرماؤں گا، تاج کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن سنیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ میں وہ صدیق اعظم بھی ہوگے، عمر فاروق اعظم بھی ہوگے، عثمان غنی بھی ہوگے، مولا کل ہوگی، مولا علی مشکل کشا حیدر کرار بھی ہوگے، حضرت بلال بھی ہوگے، صحابہ کرام کا مجمع مسجد نبی شریف کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میرے صحابیوں، آپ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہر ایک صحابی کا دل باغ باغ کے میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے۔ کون جنت نہیں چاہتا؟ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، دعا کرتے ہیں دعا۔ لیکن قسم خدا کی صحابہ کرام کے سامنے میرے آقا نے خطاب کیا، ہر ایک صحابی انتظار پہ کہ آقا کس کا نام لے لے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں دیکھو، جو بھی اس مسجد نبی کے گیٹ سے آئے گا، ابھی آئے گا، وہ جنتی ہے۔ کہو سبحان اللہ، اس کا چہرہ دیکھ لینا، وہ جنتی ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص آہستہ آہستہ آیا، جتنے صحابہ کرام تھے تمام ان کا دیدار کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ صحابی آ کر آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا روز ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، اب جو آئے گا گیٹ سے تو جنتی اس کا دیدار کر لے گا۔ صحابہ کرام انتظار ہے، وہی شخص جو کل آیا تھا آج بھی وہی شخص آیا۔ کہو سبحان اللہ۔ 2 بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دی، میرے آقا جنت کے مالک ہیں۔ کیا؟ رسول پاک کو اللہ نے جنت کا مالک بنایا، خالق اللہ، لیکن مالک اللہ نے آقا کو بنا دیا، اور کے کوثر کا مالک بنا دیا آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن عرض یہ کر دیے، وہی آقا کی دل میں محبت رکھو۔ آقا قبر میں آئے گے، باپ نہیں آئے گا، ماں نہیں آئے گی، آئے گے تو میرے آقا آئے گے، محبت ہوگی نا۔ تو اس لیے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ درود پڑھتے گا نا، تو کل محشر کے میدان میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، وہ میرے قریب رہ جائے گا۔
اور آقا فرماتے بیٹا ہوتا درود پڑے گا اسے حوض کوثر کا پانی عطا فرماؤں. کہو سبحان اللہ. اور ہمارے پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ چشتی قادری سروتی نقشبندی قلندری ہوئے سے فرماتا ہے کہ بیٹھتے اٹھتے درود پڑھو. اور آقا کا یہ فرمان ہے کہ آپ بیٹھتے اٹھتے درود پڑھو گے نا تو جنت کے اندر کندھے سے کندھے ملا کر جائے جاؤ. کندھے سے کندھے ملا کر آئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پہ بار بار درود پڑھے گا تو اسے میں مصافحہ کروں گا. سبحان اللہ. پڑھیے درود شریف اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اس مرحومہ نے 8100 درود شریف پڑھے تھے. سبحان اللہ. اب 1.25 لاکھ یہ روایت میں دو ہے. پہلے یہ سن لیے خود نے مرحومہ جان بھائی نے پڑھا کتنے سن لیجیے آکے آپ بھی گھر پہ آکے بتائیے. اور ایک مسئلہ آپ نے گھر پہ جا کے بتا دیا اپنی بیوی کو تو اللہ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک مسئلہ آج میں بیان کر رہا ہوں. ایک مسئلہ بتا دو گے نا پوچھنے پر 80 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں اللہ عطا فرمائے گا. لیکن مرحومہ نے 10 قرآن شریف پڑھے. کہو سبحان اللہ. اب ایک قرآن کی ایک حرف کی بات سن لیجیے. یہ تو 6666 آیتیں پڑھی نا. اسے 10 قرآن پڑھے مرحومہ جان بھائی نے. تقدیر والی ہے یہ مرحومہ. ہم اس کی محفل سجا رہے ہیں. اس نے 10 قرآن پڑھے مرنے سے پہلے. مرنے کے بعد تو سب بختہ دیتا ہے. اب آج پوزیشن میں ماں بیٹا نہیں پڑھتے خود دوسرے کے پاس سوال ہے. ارے خود پڑھیے. میں کہتا ہوں 3 کل پڑھیے اللہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا ہے. یا تم 3 کل پڑھو گے نا اللہ ایک ارب ایک فرشتہ پیدا فرما دے گا. یہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے. ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. آپ خود پڑھیے. ماں باپ کو پڑھ کے بخشیے. یہ تو مرحومہ نے خود نے پڑھا 10 قرآن شریف 125 عہد نامے اور کلمہ شریف 550. کہو سبحان اللہ. 5 سورہ یاسین شریف پڑھی. 1 لاکھ کلمہ شریف پڑھا اور تبارک پڑھی ہے 21. اب سنیے ایک کی فضیلت سی بیان کرتے درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ. ایک پھول پڑھنے پر کتنا ثواب ملتا ہے سنیے. بشر حافظ خواجہ بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں قبرستان میں گیا تو قبرستان والے جھگڑا جگر رہے تھے. اب یہ دیکھا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوا, ماں بیٹی کا جھگڑا ہوا, بھائی بھائی کا جھگڑا ہوا, رشتہ دار کا جھگڑا ہوا, پڑوسی کا جھگڑا ہوا. لیکن بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہتے میں دیکھ رہا تھا قبرستان والے جھگڑ رہے. میں نے اللہ کی عرض کی کہ مولا اتنا حجاب ہٹا دیا, اب یہ بھی حجاب ہٹا دے کہ یہ جھگڑا کیوں کر رہے, جھگڑا کا سبب کیا ہے. تو بشر حافظ نے جیسے دعا کی اللہ نے دعا قبول عطا فرما دی. کہو سبحان اللہ. 40 ہوتے اللہ کا ولی ہوتا یا 40 سے زیادہ ہے. ولی کہتا نہیں میں ولی ہوں اور ولی آمین کہتے کا دعائیں قبول بجایا کرتی ہے. کیا 40 ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی آ جاتا ہے, کیا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی آ جایا کرتا ہے. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی نا حجاب ہٹ گئے. اب جتنے مرحومے نے کہا کہ السلام علیکم بشر حافظ. کہو سبحان اللہ. ہم تو جاتے تو کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور, لیکن یہاں یہ لوگ سامنے اب یہ پہچانتے پتا چلا کیا مرحوم پہچانتے جو بھی جاتا قبرستان. تمہارے گھر پہ جاتے ہو نا, اب تم نیت ہو کہ میں میرے باپ کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. جب تم اپنے گھر سے قدم رکھتے ہو نا تو قدم کی آنکھ چھو لیا کرتے ہیں. ہاں مومن مرتا ہے, مومن تو صرف دنیا بدلتا ہے. پہلے روح عالم میں تھا, پھر ماں کے پیٹ میں آیا, دنیا میں وہ عالم برزخ پہ چلا گیا, صرف عالم بدل جاتا ہے. تو بشر حافظ نے پوچھا کہ تم جھگڑ کیوں رہے ہو. کہا حضرت بات ہے کہ 8 سے 8 دن پہلے 8 روز پہلے ایک اللہ کا نیک بندہ آیا تھا اور اس کے بسم اللہ الرحمن پڑھ کے قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم لم یکن له کفوا کے سور پڑھی اور دعا کی اللہ ان تمام مرحوم کو بخش دے. تو اللہ 8 روز کے ایسا ثواب عطا فرما رہا ہے. کہو سبحان اللہ. ایک کل پڑھنے پر قبرستان میں 8 روز تک فرشتے انہیں ثواب عطا فرما رہے ہیں. پڑھیے درود شریف اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مرحومہ نے تو بہت ثواب لیے ہیں. اب ایک 1.25 لاکھ کلمہ پڑھا لیں. اب ایک کلمے کی فضیلت سن لیجیے تاکہ پتہ چلے. یہاں بھلے جھوپڑی میں رہے ہو پوری زندگی، لیکن آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ بیٹھتے اٹھتے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا، میں نے پڑھا، آپ نے پڑھا، سلطان باپو نے پڑھا، یوسف بھائی نے پڑھا، سب نے پڑھا ہے، اللہ جنت میں محل پیدا فرما دیتا ہے. ایک محل ہو گیا کمپلیٹ سونے چاندی کا. لیکن مرحومہ نے 1 لاکھ پڑھے. کتنے؟ تو اللہ 1 لاکھ جنت محل عطا فرمائے گا. 1 لاکھ پڑھے ہیں بخشی کا سامان ایڈوانس میں. اس لیے کہا کہ ایڈوانس کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. ہم نہیں کرتے. بھیا مکان لیتے ہیں، گاڑی لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں تو 50 سال 60 سال 100 سال فائنل زیادہ رہنا ہے قبر کے اندر. وہاں کی کوئی تیاری نہیں. ارے تیاری کرو یار، یہاں تو سب ہے. آج میرے پاس قبر میں کوئی نہیں ہوگا، آئے گے تو میرے مصطفیٰ آئیں گے صلی اللہ ہے. تو یہ تیاری کرو تم تاکہ ہمیں رہنا ہے. وہاں جنت کی کھڑکی اللہ کھول دے. قرآن کا ارشاد فرما جو مجھ پہ درود شریف پڑھتا ہے نا وہ مرے گا نہیں، پہلے اس کو جنت میں باغ دکھایا جائے گا، اس کا محل دکھا دے گا، یہ تیرا جنت کا محل ہے. ہاں یہ ہے آخرت کی تیاری کرو. جان بھائی نے بہت نیکیاں کمائی. اب 1 لاکھ تو محل. یہ تو آقا کی حدیث بیان کرتا ہوں، آقا کا فرمان گویا خدا کا فرمان. تم نے پڑھا، میں نے پڑھا، جنت میں محل ہو گیا. لیکن یہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے 1 لاکھ محل آلریڈی کمپلیٹ کرنے سے پہلے کر لیے. یہ مرحومان ہے. اب انہیں حدیث تو معلوم نہ ہوگی لیکن پھر بھی پہلے کے آدمی پڑھا. میری دادی ماں پڑھے تھے 25,000 کلمہ. وہ مجھے پوچھتے تھے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ قبر میں کیا سوال ہوگے. تو میں کہتا تھا دادی ماں 3 سوال ہوگے، رب کے متعلق، دین کے متعلق، محبوب کے متعلق. یہ پہلے کے لوگ پوچھا اتنے بولے تھے. کیا اتنے بولے تھے؟ اب تو دل ہی صاف نہیں ہے. کم کا لوگوں کا دل صاف ہے، اور دل صاف کرنے والے کو کیا ملے گا حدیث میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ آگے. لیکن یہ پہلا سن لیجیے کہ ایک کلمہ پڑھا. تم نے سنا آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہے. اور آج 12ویں تاریخ، محبوب کی تاریخ 12ویں تاریخ منا کر ہر 12ویں مناؤ. ہم ہر 12ویں مناتے ہیں انشاءاللہ. تو لا الہ الا اللہ کے 12 پہ اللہ 12,000 گناہ معاف کروا دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. اور محمد رسول اللہ کے 12 پہ اللہ 12,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. تو 12,000 نیکیاں ملتی ہے، 12,000 گناہ معاف ہوتے ہیں. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب دل صاحب سے کیا ملتا ہے سنو. جو تیسرا رجوع آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں جنت کی شخص کو دیکھنا ہے. تمام صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. آقا فرماتے اب جو گیٹ سے آئے گا نا وہ جنتی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ علم کے کسی کو اعلیٰ درس کرتے اور کوئی گیٹ کیا تم سے نیا ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو درست کرو، جب رب نہیں چھپا. تو یہ باتیں کیا سب سے علم غیب کی. اس کے بعد تیسرا وہی شخص آیا. جب وہی شخص آیا تو حضرت عبداللہ کے دل میں تمنا ہوئی کہ یہ کون سی عبادت ایسی کرتے. کیا تہجد کی نماز پڑھتے، پورے دن میں قرآن خوانی پورا ختم کرتے، کیا کرتے ہیں. جب ان کے ساتھ ہو گئے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے رہو. جب حضرت عبداللہ ان کے گھر گئے، دیکھا وقت کے ساتھ نماز پڑھی، رات کو لیٹ گئے. حضرت عبداللہ دیکھ رہے کہ رات کو کھڑے نہیں تہجد کے لیے. تھوڑا سا عمل کیا، رات کی فجر کا وقت ہوا تو پھر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. دوسرا روز ہوا وہی عمل. تو جا رہے تھے حضرت عبداللہ تو اس شخص نے بلایا ادھر. کہا حضرت عبداللہ تو کیوں آیا تھا؟ تو کہا بات یہ کہ آقا نے 3 روز تک یہ کہا تھا کہ جو بھی اس گیٹ سے آئے گا نا تو وہ جنتی ہے. کیا 3 روز تک آپ آئے تو میں دیکھنا ہے کہ آپ کون سا عمل کا. ہم ایک دیکھتے لیکن جنتی لوگوں کی حال یہ دیکھیے. صحابہ کرام جنتی ہے لیکن پھر بھی حال دیکھے، عمل دیکھ رہے کون سا عمل کرتا آپ بھی کریں. تو کہا ایسا عمل جو دیکھا نہیں. آپ نماز پڑھتے ہو، کماتے ہو، مزدوری کرتے ہو اور آ کر لیٹ جاتے ہو. پوری رات تو ایسی عبادت کی نہیں لیکن آقا نے تمہیں جنت کی بشارت دی 3 روز تک. تو کہا حضرت عبداللہ سن، اب یہ رات کی بات تھی سن.
جب سے میری زندگی شروع ہوئی، آپ بھی سننا، جب سے میری زندگی شروع ہوئی تب سے لے کر آج تلک میں نے حلال روزی کمائی ہے۔ کیا؟ حلال روزی کمائی ہے، اور میں نے کسی کی حسد نہیں کی۔ کہو سبحان اللہ۔ میں کسی کی حسد نہیں کرتا، جو اللہ مان دے کہ اللہ تیرا کروڑ احسان ہے، اور میں اپنے کسی بھائی کی حسد نہیں کرتا۔ تو آقا نے جو ارشاد فرمایا کہ جو حسد نہیں کرتا میں اسے جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حلال روزی کیا یہ سنیے بھائی، پھر انشاءاللہ کیسی روایت کروں گا بچت جاؤ گے کہ ولی مدد کے لیے آتے ہیں انشاءاللہ۔ اس لیے نبی کا ذکر ہوا نا تو وہ عبادت میں ہے، اب ولی کا ذکر کرے تو گناہ معاف ہو جائے۔ حضرت اورنگزیب، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت اورنگزیب، ہندوستان میں حکومت کی 50 سال سے زیادہ وہ حضرت اورنگزیب۔ اب ہندوستان صرف یہ ہندوستان 28 جنوری ہے نا، لیکن سنیے ہندوستان کی تاریخ کیا تھی۔ انصاف کے بادشاہ تھے اورنگزیب۔ یہ ہندوستان اتنا چھوٹا نہیں تھا، پاکستان بھی ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش بھی ہندوستان کے اندر تھا، یہ سب اتنا، سری لنکا بھی ہندوستان کے اندر تھا۔ اتنی بڑی سلطنت چلا رہے تھے اورنگزیب، لیکن رات ہوتی رات لیٹتے نہیں، بلکہ قرآن اٹھاتے، قرآن آج بہت سے کم امیر ایسے ہو گئے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہو گئے، وہ قرآن اٹھا کر قرآن لکھا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ چراغ ہوتا، چراغ آج کی طرح لائٹ آتی نہیں، اور یہ قرآن لکھتے 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 پوری رات قرآن لکھتے۔ کہو سبحان اللہ۔ اور وہ قرآن بھی بازار میں بیچتے نذرانے سے، جو بھی ملتانے وہی لیا کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہندوستان کے بادشاہ نے مزدوری کی، قرآن لکھا، اور پھر ایسی محنت کی قسم خدا کی، اگر آج کا کوئی ایسا ہوتا تو سب کچھ اپنا بنا لیتا، ارے سونا چاندی سب کچھ تھا، ہندوستان کے بادشاہ تھے، لیکن قسم خدا کی یہ اللہ والے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، اب خود قرآن لکھتے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ بابرچی آیا، تو بابرچی کوئی بادشاہ کا بابرچی تھا، بادشاہ کا بابرچی تھا، آ کر بیٹھ گیا، کھانا دیا، بادشاہ نے کھانا کھایا تو نمک کم تھا۔ آج تو میں نے یہ دیکھا کہ اگر بیوی نے پورے دن، بیوی بیچاری محنت کرتی ہے پھر کھانا بناتی ہے، تو اگر نمک کم ہو گیا تو شور گالیاں بولتا، برا بھلا کہتا ہے، اللہ برا بھلا کہتا ہے کہ تیرے ماں باپ نے سکھایا نہیں، اللہ کون کرتا ہے اس کی سانس کو کہ تیری بیٹی نے، ارے یہ بید بھی ہے، انسان سے بھول ہو جاتی ہے۔ یہ اورنگزیب دیکھ کے ہندوستان کے بادشاہ ہیں، اس نے بابرچی نے نمک کم، لیکن کچھ بولے نہیں۔ دوسرا روز ہوا، نمک زیادہ تیز کر دیا، اورنگزیب نے کھا لیا، کچھ بولے نہیں، کچھ بولے نہیں۔ تیسرا جو نمک ہی نہیں ڈالا۔ اگر ہماری تمہاری بیوی نے کیا ہوتا تو پہلے تماچا مارنا، یہ ہماری فطرت جلا بہت آ جاتا ہے اللہ ہوئی۔ لیکن بات یہ ہے، حضرت اورنگزیب نے پھر بلایا بابرچی کی طرح، کیا بات ہے؟ تو خط دے دیا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ بابرچی بہت غریب تھا، اور بیوی نے کہا کہ دیکھ 3 بیٹیاں ہیں تیری، کتنی؟ 3 بیٹیاں ہیں تیری، اور یہ 3 بیٹی ہے میری۔ اب مکان ٹوٹا ہوا، اب تو ہندوستان کے بادشاہ کا خاص آدمی بابرچی آ جاتا ہوں، بابرچی تو میں چاہتی ہوں، بیوی نے خط لکھ میں کہا میں چاہتا ہوں تم پیسے لے کے آ اور ہم شادی، بچیوں کی شادی کر لیں۔ تو اورنگزیب نے کو دے دیا یہ خط، تو پڑھا جب اورنگزیب نے کہا ٹھیک ہے، ٹھہر بابرچی ٹھہرا۔ اورنگزیب اندر گئے، اور ایک مٹکی تھی اس میں سے 2 آنے، اللہ اکبر، کتنے؟ 2 آنے صرف کپڑے میں لپیٹ کے دیے، لو یہ 2 آنے، اللہ اکبر، 2 آنے میں شادی ہوگی 3 بچیوں کی، آپ ہی سوچو یار، 2 آنے دیے، اور بابرچی حیران ہو گئے، کہہ رہے کیا کرے، بادشاہ ہے کوئی بول تو سکتے نہیں۔ باہر آیا، سوچتا ہے اگر میری بیوی کو پاس جاؤں گا تو جھگڑا ہوگا، اور 2 آنی میں شادی تو ہو نہیں سکتی 3 بچیوں کی، مکان بھی نہیں بن سکتا، کیا کروں؟ تو خود نہیں گئے، کیا ہے بابرچی نہیں گیا، تو اورنگزیب بابرچی نہیں گیا،
ایک ان کا دوست چاہ رہا تھا ان کے گاؤں میں، کہا تو گاؤں میں جا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا دے کہ میری بیوی کو دے دینا۔ اللہ اکبر، کیا میری بیوی کو دے دینا؟ اب وہ بہت ہوشیار تھا، یہ بھی سوچتا ہے کہ 2 درہم اس کی بیوی کو کیا معاملہ ہے، تو اس نے لپیٹ لی اور گیا بازار میں۔ اس نے سوچا کہ یہ تو ہندوستان کے بادشاہ کا باورچی ہے، تو 2 آنی کیسے کرو کہ انار خرید لیتا ہوں۔ تو 2 انار خرید لیے، 2 انار خریدنے کے بعد لپیٹ لیے اور گیا گاؤں میں۔ گاؤں میں وہاں کی بادشاہ کا لڑکا تھا، وہ سب بیمار تھا اور ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر 2 انار آ جائے تو تمہارے بیٹے کی جان بچ سکتی ہے ورنہ بڑھ جائے گا، اور میں علاج کروں گا، اگر دوا مل گئی، یہ 2 انار مل گئے تو تیرے بیٹے کو جان بچا لوں گا۔ تو راجا نے اعلان کیا اس گاؤں کے کہ جاؤ جہاں بھی انار ملے، قیمت نہ دیکھنا، انار لے لینا، جاؤ سڑک پہ کھڑے رہ جاؤ۔ جیسے یہ آدمی آیا نا تو آپ جانتے کہ سپاہی پولیسوں نے پوچھتے اندر کیا ہے۔ جب کوئی باہر گاؤں سے آتا ہے آپ تو کورونا چیک کرتے ہیں نا، پہلا چیک ہویا کرتا کورونا نہیں چیک کہ کیا مال لے کر آیا۔ تو بادشاہ ایسے کرو تھوڑے قریب قریب آ جاؤ، درود شریف پڑھیے، اللہ آ جاؤ قریب قریب۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت اورنگزیب کے باورچی نے بھیجا تھا، اب وہ اس کا دوست تھا، اب وہ بھی ظاہر بات ہے اگر کوئی بھی پرمکھ کا لڑکا ہو یا دوست ہو کہے گا میرا دوست پرمکھ ہے، سینہ تانے گا۔ تو یہ ہندوستان کے بادشاہ کا آدمی کا مال لے جا رہا تھا، کہا اندر کیا ہے؟ کہا جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو کون ہے؟ تو کہا کہ ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب کا باورچی کا آج دوست ہو، کیا چاہتا ہے تو؟ سپاہی لڑ کو یہ تو پوچھی بستی ہے، ہندوستان کے بادشاہ کا آدمی کا خاص دوست۔ تو کہا اندر کیا ہے؟ تو جھلا لگا کہتا انار ہے۔ تو کہا بیچنے ہیں؟ تو کتنے کے؟ کہا 2 لاکھ کے۔ یہ تو مذاق میں بول دیا 2 لاکھ کے۔ سپاہی نے کہا ٹھیک ہے 2 لاکھ رکھ، کیا لا انار لا۔ یہ سوچ میں 2 لاکھ نہیں، 2 انار کے 2 آنے کے 2 لاکھ ہو گئے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ اگر کھا جاؤں گا تو بس جاؤں گا، جان جائے گی، بادشاہ کو پتہ چلے گا تو بادشاہ مار ڈالے گا مجھے، اس لیے اسے کوئی ایمانداری کرتا ہوں۔ باورچی کی بیوی کے پاس گیا اور ایمانداری سے پیسے دے دیے، کہا کہ لے تو تمہارے شوہر نے بھیجے، یہ نہ کہا دعانی تھی، کچھ نہیں کہا، یہ تمہارے شوہر نے بھیجے۔ تو بیوی نے کبھی اتنا پیسہ دیکھا ہے 1 لاکھ 200 اور 1 لاکھ کے 2 لاکھ ہو گئے۔ بیوی تو حیران، خوشی خوشی ماں ہے، خوشی سے ماری آ رہی ہے کہ 2 لاکھ جو میرے شوہر نے بھیجے۔ 2 لاکھ روپیہ آئے، شادی بنائی اور بنگلہ ہو گیا۔ جب وہ آدمی باورچی حضرت اورنگزیب سے عرض کی کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، میں جانا چاہتا ہوں 1 مہینے کی چھٹی پر۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو گھر پہ گیا تو اس کا استقبال ہوا، بنگلہ ہے، پہلے جھپڑا تھا، بنگلہ ہے۔ بیوی نے استقبال کیا، اندر گئی بیوی، شوہر بھی اندر گیا۔ تو جانے کے بعد بیوی نے کہا کہ اتنا پیسہ بھیجا تم نے، میں نے کہا تھا اتنا زیادہ۔ اب یہ سوچ میں کہ میرے پاس 2 آنی تھی، 2 آنی بادشاہ نے دی تھی اور اندر میں نے دی تھی، لیکن اتنا ماں۔ اللہ اکبر، سوچتا ہے پوری رات کروٹیں بدلی کہ صبح میرے دوست کو پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اتنا پیسہ آیا کہاں سے؟ اس کے پاس گیا، دوست کے پاس کہا کہ یہ تو 2 آنی تھی، یہ بنگلہ، یہ مال آیا کہاں سے؟ تو کہا بات یہ میرے دوست، اس باورچی سے کہہ رہا ہے اپنا دوست، بات یہ ہے کہ تو نے 2 آنی دیے تھے نا، یہ 2 آنی لے کر میں نے 2 انار لے کے، تو اتنا ہندوستان کے بادشاہ کا باورچی، تو میں نے یہ چاہ کے تیرے لڑکوں کے لیے انار لے جا۔ 2 انار لے کر آ رہا تھا راستے میں، یہی ہمارے بادشاہ کا لڑکا سب بیمار تھا اور اس کے سپاہی انار ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے تو مذاق میں کہہ دیا 2 لاکھ کے، تو 2 لاکھ لے لی۔ کہو سبحان اللہ، یہی 2 لاکھ کے میں نے تیری بیوی کو عطا فرما دیے، ورنہ یہ سوچا کہ اگر میں اس میں خیانت کروں گا، کھا جاؤں گا تو بادشاہ کہے گا بادشاہ مجھے مار دے گا۔
اب یہ 1 مہینے کی چھٹی پڑھایا تھا حضرت اورنگزیب کے باورچی 25 دن اور 26 دن میں پہنچ گیا. حضرت یہ رات کیا تھا؟ 2 آنی تھی، 2 آنی، اس پہ اتنی برکت ہو گئی. حضرت اورنگزیب بتا رہے کہ محنت کیا ہے، اللہ اکبر، مزدوری کیا ہے، اللہ اکبر. ارے محنت کرا کرو، دیکھو میری سارا زندگی میں رنگ بدل جاتا ہے یا نہیں. اورنگزیب رحمت اللہ ہندوستان کے بادشاہ 54 سال یا 50 سال میں ہندوستان میں حکومت کی ہے. سونا چاندی سب تھا، لیکن محنت کیسی کر رہے تھے ہندوستان کے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ رات ہوتی قرآن شریف اٹھاتے. کیا؟ قرآن شریف اٹھاتے اور لکھتے. کہا کہ بات یہ کہ میں نے اسی کو قرآن لکھا اور اسی قرآن کو ہدیے میں دیا. کیا؟ ہدیے میں دیا. آج مجھے 2 درہم ملے تھے، 2 آنے ملے تھے، 2 آنے ملے تھے، 2 آنے. وہ 2 آنے مزدور کے مجھے دنیا عطا فرمائے. ہدیہ مجھے ملا تھا قرآن کا. اسی کی برکت تھی قرآن کی کہ 2 آنے میں نے پورے قرآن کو لکھا اور 2 آنے مجھے ملی تھی. میں نے دنیا عطا فرمائی کہ میرے محنت کے پیسے تھے. تو کہا کیا کیا؟ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا تھوڑا خرچ کرنا. کہا سلطان بادشاہ سلامت، یہ میرا دوست تھا، اس نے 2 انار لیے اور وہاں کے بادشاہ نے 2 لاکھ میں خریدے. کیا؟ میری بیٹی کی شادی ہو کے بنگلہ ہو گیا. اور ہم نے قسم خدا کی اگر سنبھل کے اسی 1 2 نہیں 2 ہی تھے، 2 کو سنبھل کے خرچ کرتا 7 پوری تیری چلتی رہتی. کہو سبحان اللہ. 7 پستک تیرا یہ پیسہ چلتا رہتا. 2 آنی میں اللہ اتنا برکت عطا فرما دیتا. یہ میری محنت کے پیسے تھے. قسم خدا کی یہ بادشاہ ہندوستان کے تھے، لیکن اپنی کبھی ٹوپی بنا کے بیچا کرتے تھے، کبھی قرآن لکھ کر ہدیہ لیا کرتے تھے. یہ تھے ہندوستان کے بادشاہ. ایک ولی کی بات کرتے، درود شریف پڑھیے. اللہ حضرت شاہ بخارا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ارے ولی کا چہرہ دیکھنا عبادت، عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، عبادت میں ہے. لیکن شاہ بخارا رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ گاؤں میں پہنچے تو سب لوگ مریدین آ گئے. اللہ کے ولی تھے، اللہ کے دوست. اگر عالم جاتے تو لوگ ملاقات کے لیے آتے، پیر جاتے تو لوگ ملاقات کے لیے جاتے ہیں. اگر دادو سری آ جائے سب لوگ آ جائے. تو یہ اگر کوئی اللہ کا دوست آتا ہے، عالم آتا ہے، لوگ ملاقات کے لیے جانا چاہیے. آقا نے ارشاد فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا نا گویا مجھ سے مصافحہ کیا. اور سبحان اللہ، عالم کے مل میں نا گویا میری میں پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جو دنیا میں عالم کی سنی عالم کے مل بیٹھے گا نا آقا ہوا جنت میری میں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے گا. تو جہاں محفلوں سے سجائے جایا کرو، جایا کرو. لیکن بتانا یہ ہے کہ شاہ بخارا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گاؤں میں پہنچے تو تمام مرید تھے بیٹھے. تو ایک غیر مسلمان عورت تھی. اس نے دیکھا کہ اتنی بھیڑ کیوں ہے، کیا اتنی بھیڑ کیوں ہے. تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ ہستی ہے، یہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست ہے. تو یہ اللہ کے ولی کیا کرتے ہیں؟ تو کہا اللہ کے ولی ہوئے جو مدد آئے نا مجھے پکار تمہاری مدد فرما. کہو سبحان اللہ. یہ تھی غیر مسلمان. شاہ بخارا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ حضرت میں غیر مسلمان ہوں، مجھے آپ مسلمان بنائیے. کیا بنائیے؟ مسلمان. تو حضرت نے کہا کہ پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عورت مسلمان ہو گئی. تو کہا بیٹی اب تو مسلمان ہو کے نماز پڑھنا، روزے رمضان کے روزے رکھنا. کہا ٹھیک ہے حضرت. اب یہ گئی اپنے گاؤں میں، بھی بادشاہ کی خاص آدمی تھی، خاص آدمی تھی، عورت تھی خاص. اب بادشاہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، ایماندار تھی. تو اور آدمی تھے نا انہیں حسد ہو گئی کہ اسے کسی چیز میں پھنسا دیا جائے تاکہ بادشاہ اسے پھانسی کی سزا دے دے، مر جائے اور. تو یہ عورت کے حسد ہو گئی. ابھی میں نے بتایا کہ حسد جس کے دل میں نہیں وہ اللہ نے آقا نے جنت کی بشارت دی ہے. اب یہ عورت کو چوری میں پھنسا دیا گیا، بادشاہ کے پاس لائے گئے. تو یہ ہاتھ باندھی کھڑی ہے. بادشاہ نے کہا یہ چوری تو نے کی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا ہے کوئی تیرے پاس ثبوت؟ کہا کوئی نہیں. تو اور عورتوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھا. اللہ ہو جھوٹی تہمت تھی. کہا ہم نے دیکھا کہ اس نے چوری کی ہے، مال چوری. اللہ اب پھنسی.
اب کہا کہ تم موت کی سزا، اللہ اکبر، کہا کل تمہیں اس چھت سے گرا دیا جائے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تہمت تھی صرف، لیکن بادشاہ تھا، پکڑ کے لے گئے اس عورت کو، ہے بات یاد آئی کہ ولی ہو اس لیے میں نے اپنا پیر بنایا تھا، اپنا دھرم دین کو چھوڑا تھا، کہ ولی مدد کے لیے آتے ہیں، کیا ولی مدد کے لیے آتے ہیں۔ جب چھت پر لے گئے چھت پر پانی پر کھڑے رکھا تو کہا اے سپاہیوں میری ایک آخری خواہش ہے، کیا میری ایک آخری خواہش ہے، کہا بتا کیا خواہش ہے، مرنے والی کو تو ہمیشہ خواہش پوری کری جاتی ہے، بتا، کہ میں رخ بخاری کی طرف رکھو، کیا بخاری کی طرف رکھ دو، یہ دھکا مارو، اب یہاں سپاہی دھکا مار رہے ہیں اور یہ عورت پکار رہی ہے یا صاحب پکار رحمت اللہ میری مدد فرماؤ، یا صاحب پکار میری مدد فرماؤ۔ اب اتنا کہنا تھا، سپاہیوں نے دھکا مارا، وہ زمین پہ گر رہی ہے، صاحب بخارا آگے انہیں کیچ کر لیا، کہو سبحان اللہ، آجا بیٹی، اب حیران ہو گئی بیٹی، کہا حضرت یہ کیا بات ہے، کہا تو نے مجھے پکارا، میں بخارے سے یہاں آ گیا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی، یہ اللہ کے دوست، پلک جھپکتے میں دنیا میں کئی تم پکارو گے، اللہ کے ولی تمہاری مدد فرما دے، یا گوشت کہو گے میرے گوشت پاک بغداد میں، لیکن یا گوشت کہو گے جام نگر میں، حاجی پیر کے چوک میں، میرے گوشت پاک تمہاری مدد فرما دے، بغداد میں گوشت پاک ہے لیکن یا تمہاری مدد فرما گے، آقا حسین کربلا شریف میں ہے، تم یا حسین کہو گے میرے آقا حسین تمہاری مدد فرمائیں گے، مولا علی مشکل کشا بہت دور ہے لیکن قسم خدا کی یا علی کہو گے علی تمہاری مدد فرما دے گے، کبھی پکار کے تو دیکھو انشاءاللہ یا خواجہ میرے خواجہ تمہاری وجہ سے مدد فرما دے گے۔ اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ولی کو، کیا ولی کو طاقت دی ہے، پر یہ درست صرف اللہ ہوگا، آخری بات کرتے ہیں، یہ ذکر محفل میں آئے نے کیا ملا، 3 ملی سے، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے جایا کرو، فرشتے مقرر ہو جاتے آیا کرتے جہاں تک میری آواز جاتی ہے، گیٹ کی تمام جگہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ آج کا ذکر ہوگا کہ مولا تیری بندی، اب کتنا پڑھائی پر اور رپیٹا کے دوسرے کا جذبہ بڑھے، یہ مرحومہ خود نے، آپ نے یہ تو سنا کہ آدمی مرنے کے بعد رشتہ دار بخشتے ہیں، لیکن یہ مرحومہ نے 10 قرآن شریف پڑھے خود نے، ایڈوانس، اور 1 لاکھ کلمہ شریف پڑھے خود مرحومہ نے، جان بھائی نے 5 سورہ یاسین شریف اور 8100 درود شریف، 21 تبارک، تو یہ مرحومہ نے خود نے پڑھا۔ اب 1 یاسین شریف کا ثواب سنیے، آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد و عورت صرف 1 یاسین شریف پڑھتے نا، اللہ تعالیٰ 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، 1 سورہ یاسین شریف پڑھنے پر 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ماں باپ کی قبر پہ جاتے کو بیان یہ کر رہا تھا، لیکن یہ حدیث مجھے ماں باپ کی یاد آئی کہ ماں باپ کی قبر پہ جا کے تم یاسین شریف پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے مرحوم ہیں نا ان کو تمام کو 1 یاسین کا ثواب پہنچائے گا۔ مثال دینے پر اگر کسی بھی قبرستان میں چھتر صاحب میں 1 لاکھ ہے میتیں تو ہر ایک کو 1 یاسین کا ثواب ملے گا، تمہیں 1 لاکھ یاسین پڑھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ماں باپ قبر پہ جائے گا، اللہ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ جن کے ماں باپ حیات صبح ان کے چہرہ دیکھو تو اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا، اور جس کے ماں باپ انتقال کر چکے ان کے قبر پہ جاؤ، اللہ حج کا اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب وہ آدمی انتقال کرے گا، خاص یہ حدیث سنیے، جو آدمی اپنے ماں باپ کے قبر جاتا ہے اس کا انتقال ہوگا، اللہ جنت کی بسر عطا فرما دے گا، اور اللہ اس کی قبر فرشتوں کو بھیج دے گا، کسے انسان آئے نہ لیکن اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا۔ اس لیے ماں باپ دنیا میں ہے تو رحمت ہے، کیا قبر میں ہے تو رحمت ہے۔ ماں اور باپ
کہ جو بھی خدمت کرے گا آقا فرماتے وہ چلتا پھرتا جنتی. کیا آقا فرماتے جس سے جنتی دیکھنا ہو نا چلتا پھرتا, وہ ماں باپ خدمت جو کرتا ہے وہ چلتا پھرتا جنتی ہے. تو ماں باپ ہے اس خدمت کرو, اگر دنیا سے چلے گئے تو اس کی قبر پہ جاؤ, بس دعا کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے بولنے میں خامی ہے تو فرما مولا مرحوما کی تو بخششی عطا فرما, ان کے رشتہ داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما, جتنے لوگ آئے سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما, ہم سبھی کو بار بار مکہ شریف مدینہ شریف بغداد شریف جانے کا موقع عطا فرما. آپ لوگ دعوت صلاح کرے کھڑے ہو جائیں.